اللہ کے رسول نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ دینے کے وقت کی باری آئے گی، لوگ کہیں گے ٹیکس دیا جا رہا ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ میرے دوستو، ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں بڑا فرق ہے۔ میں یہاں رک کے ایک فرق بیان کروں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ٹیکس کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ ٹیکس اپنے مال کی حکومتی شرط پوری کرنا ہے، اور زکوٰۃ عبادت کا نام ہے، زکوٰۃ نیکی کا نام ہے، زکوٰۃ حسنہ کا نام ہے، زکوٰۃ بھلائی کا نام ہے، زکوٰۃ اللہ کے حکم کا نام ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی ایم فائلرز، میں فائلرز میں شامل ہوں، میں تو فائلر ہوں، میں نے FBR کے ریٹرن بھرے ہیں اور میرے پاس یہ ہے، میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں۔ اے کاش مسلمان اسی خوشی سے کہتا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ آپ بینکوں میں جائیں نا، کئی ہمارے سنی دوستوں نے اپنے آپ کو اہل تشیع لکھوا رکھا ہے۔ کیوں جی؟ اسی لیے کہ جی اہل تشیع بینک کی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، ہمیں یہی لکھ دو تاکہ ہماری زکوٰۃ کا معاملہ نہ ہو سکے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہی چیز ہوگی اور کل مردم شماری اگر بینک والوں سے لے لی جائے تو پھر آپ کس کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں؟ اور اگر بندے کی موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس طرح ایسے جرائم میں، اور اسی طرح چلو نہ بھی لکھوائیں، خود کو اہل سنت والجماعت بھی کہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے اجی ہم زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، تھانے دار تجھے پکڑنے کے لیے آیا، ہتھ کڑی اٹھا کر آیا، FBR نے تیرے پیچھے پولیس لگائی، تو نے نبی کی شریعت کو اتنی ویلیو بھی نہیں دی کہ میں زکوٰۃ دے دوں۔ اچھا، زکوٰۃ پتہ ہے کتنی ہے؟ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، شاید کوئی اونگ رہا ہو، 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اس کے دوران تمہارے پاس کروڑوں آئے، باقیوں پہ نہیں ہے۔ سال کا شروع سال کا آخر دیکھیں گے، کل اتنی سی بات ہے، 40واں حصہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 40 پہ تقسیم کرو، جو جواب آیا وہ زکوٰۃ ہے۔ 40 پہ تقسیم کرو، یعنی میں مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بالفرض اگر 100 روپے پہ زکوٰۃ آتی تو 97.5 روپے آپ کے اور 2.5 روپے فقیر کے، اور موت ایسے پڑتی ہے جیسے 97.5 ہم فقیر کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اصل نام ان کا حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، جندب نام ہے، ابو ذر کو نیت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ رب کا تو حکم ہے 97.5 آپ کے اور 2.5 اللہ کے، لیکن میرا جی چاہتا ہے 2.5 ہم رکھ لیں، 97.5 اللہ کو دے دیں۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دو گے تو تب اللہ کرم کرے گا۔ کہتے ہیں محبت تو زیادہ مال سے ہے، کم سے تو نہیں ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے اس صحابی کا، لیکن اللہ نے وہی کم رکھا ہے آپ کے اور میرے لیے، زیادہ نہیں رکھا۔ ہمیں شیطان ببل کی طرح لمبا کر کے دکھاتا ہے، ببل کھاؤ نا، پھر اس کو نکال کے چھوٹی عمر میں ببل کھاتے تھے نا، ایسے لمبا کر کے دکھاتے، اتنی ایک لمبی ہو گئی یہ ببل، تو وہ ببل کی طرح شیطان لمبا کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ بن گیا۔ اور سنیں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو زکوٰۃ نہ دینے والا بھی جائے گا، اور کہتے ہیں گنجا سانپ اس پہ آئے گا، اقرا گنجا سانپ، اور وہ کہے گا گنجا تو مجھے ڈس رہا ہے، کیوں ڈس رہا ہے؟ تو سانپ کے منہ میں زبان ہوگی، وہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، انا کنز لک انا مال لک، میں تو تیرا مال ہوں، جس مال کو اپنے پاس رکھا تھا اور غریبوں کو نہیں دیا تھا۔ اور پتہ ہے ایک جملہ سنیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مال آ گیا ہے فار ایور میرا ہے، ہمیشہ میرا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت ہے اور ابو جہل کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں پڑھوں آیت، سنیں، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا۔ علماء سے ترجمہ پوچھیں، الذی، اس شخص کو دیکھو، جمع مالا، جس نے کریڈٹ میں مال جمع کر لیا، وعددہ، کاؤنٹنگ کی، گنتا رہا، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، غریب کو نہیں دیا۔ یحسب، کنسپٹ یہ تھا، ذہنیت یہ تھی، خیال یہ تھا، ان مالہ اخلدہ، مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دوستو، اور جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، حما کا ایک معنی بخار بھی ہوتا ہے۔ جہنمی کو جہنم میں بخار ہوگا نا،
تو پھر جب وہ زکات نہیں دے گا تو قرآن کہتے ہیں فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. قرآن کہتے ہیں فرشتے آئیں گے ماتھے پر، سائیڈوں پر اور کمر پہ داغیں گے اور کہیں گے تیرا مال ہے. اچھا داغیں گے کیسے؟ توجہ ہے، لفظ ہے فتقوا بہا جباہم. تقوا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس میں ایک وائر ہے، اس تار کو ٹانکنا ہوتا ہے نا، تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو جس کہتے ہیں. جس کو پگھالا جاتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ بولیے، قاویہ کے ساتھ. قاویہ پگھالتا ہے، ٹانکا لگ جاتا ہے. تو فتقوا عربی میں قاویہ وہی سے نکلا ہے. فتقوا بہا جباہم، انہیں قاویہ کے ساتھ داغا جائے گا جہنم میں. یہ زکات کا حالات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں، تو یہ قیامت کی نشانی ہوئی. فرمایا والزکات مغرمہ، زکات کو ٹیکس، تیوان سمجھا جائے گا. نعوذ باللہ، جس کو کہتے ہیں نا اے تے مغرو لاون واسطے میں چلا گیا نا، جو پنجابی میں کہتے ہیں اے تے میں گلے چو کڈھن واسطے گیا صحیح، میرے گل مصیبت پہ گئی. یہ جملے بولے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک زکات کے لیے. فرمایا ایسے نہیں ہے. اور زکات دیں گے تو مال پاک ہوگا، زکات دیں گے تو مال پاک ہوگا نا. اچھا ایک جملہ آپ کو سناؤں. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، کچھ لبرلز لوگ بیٹھے تھے جو صرف کالج یونیورسٹی کی تعلیم کو تعلیم سمجھتے ہیں، قرآن سنت کو تعلیم نہیں سمجھتے. اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہم نے کالج یونیورسٹی بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے اور قرآن پاک اور حدیث بھی ٹاپ کر کے پڑھی ہے. تو گفتگو میں بات چلی نا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مولوی صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ زکات سے مال پاک ہوتا ہے، حلال مال پلیت ہوتا ہے کہ ہم اس کو پاک کریں زکات دے کر؟ یہ اس لاجک پیش کر رہا ہے. حلال مال پلیت ہوتا ہے؟ میں نے اسے کہا میں دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہتے کیا مطلب میں کافر ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مسلمان ہے تو پھر اس ترتیب پہ سمجھاؤ. کہتے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. میں نے کہا پھر میرا دوسرا سوال، گائے، بھینس، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، لیلا ویلا جتنے چیزیں ہیں، یہ حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ حلال ہے، حلال ہے. میں نے کہا میرے دو سوال پورے ہو گئے، اب میری جواب سن لیں. کہتے جی سنائیں. میں نے کہا جب گائے کو ذبح کرتے ہیں، جب گائے حلال ہے تو اس کی سب چیز حلال ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بکری کو ذبح کرتے ہیں، بکری حلال ہے. کہتے ہیں حلال ہے. میں نے کہا پھر سب چیزیں حلال ہیں؟ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہیں، حرام بھی ہیں. قرآن نے کہا ہے یہ ودم، یہ جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے حرام ہے. پھر اس کے ساتھ فلاں چیز فلاں، اس طرح 7 چیزیں جو ہم جانور میں گنواتے ہیں انہوں نے گنوائی. میں نے کہا ایک منٹ، حلال مال میں حرام کہاں سے آ گیا؟ مول صاحب کے مطلب میں کہ ذرا تو سمجھے ہوئے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے حلال مال کمایا، میں کیوں زکات دوں کہ مال پاک ہو؟ میرا تو پاک مال ہے. میں نے کہا میں نے سوال کیا گائے بھینس بکری پاک ہے، یہ پاک میں حرام کہاں سے آ گیا؟ یہ صحیح اللہ رسول دسے، مگر یہ بھی اللہ رسول دسے. جی ہاں، وہ مولوی نہیں دسا. پتہ نہیں پرابلم کیا ہے علماء کے ساتھ، خام خاص سے علماء کے معاملات میں آئیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بن نون نہیں ہیں، ہم بتا ہیں. کسی نے کہا کیا مطلب؟ کہا مسئلہ بنانے والے نہیں ہیں، مسئلہ بتانے والے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ بھائیو جب جانور حلال ہے تو حلال جانور میں حرام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں جی حلال جانور ہے لیکن یہ چیزیں اللہ رسول نے حرام کر دی ہیں، منع کر دی ہیں، ناجائز بتا دی ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی کمایا ہوا مال بھی حلال ہے لیکن اللہ رسول نے غریب کا حصہ رکھا ہے، جب تم اس کو لے کر بیٹھو گے تو حرام بن جائے گا. تو میں نے کہا اس میں غریب کا حصہ ہے، اس غریب کے حصے کو لے کے تم بیٹھ گئے ہو تو پھر یہ تب حرام ہو گیا ہے، ورنہ آپ کا مال حلال ہے، میں آپ کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں. تو میرے دوستو، رب کریم کے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والزکات مغرمہ، زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا.